خوش آمدید، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ 2 گھنٹے کی یہ سماعت تھی۔ اس سماعت میں کیس تو زیادہ پروسیڈ نہ ہو سکا، لیکن بہرحال کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ضرور کمرہ عدالت میں ہوئیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج 9:30 بجے حمزہ شہباز سب سے پہلے کمرہ عدالت میں پہنچے، اور اس سے پہلے ان کے کچھ جو کارکنان تھے یا لیڈرز تھے وہ وہاں پر آ چکے تھے، لیکن حمزہ شہباز 9:30 بجے آئے۔ 9:45 بجے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن صاحب کمرہ عدالت میں پہنچے، اور جیسے ہی وہ پہنچے پکارا گیا میاں محمد شہباز شریف وغیرہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب کمرہ عدالت میں آواز رکھتی ہے تو پھر یہی آواز دروازے پر کھڑا ہوا شخص بھی لگاتا ہے اونچی آواز میں، تاکہ کوریڈور میں اگر کوئی ملزم موجود ہے تو وہ اندر آ جائے۔ تو اسی طرح سے دہرایا گیا، کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے شخص نے دہرایا میاں محمد شہباز شریف وغیرہ، لیکن چونکہ میاں شہباز شریف ادبی عدالت نہیں پہنچے تھے تو پھر جج صاحب نے جو ہے وہ دوسرے کیسز کو سننا شروع کر دیا۔ لیکن 5 منٹ کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں پہنچ گئے۔ اب شہباز شریف جب کمرہ عدالت میں پہنچے تو وہی جو عدالت میں ہوتا ہے، ان کے جو لیڈرز تھے، آج خواجہ احمد حسان صاحب آئے ہوئے تھے، مریم اورنگزیب تھیں۔ مریم اورنگزیب اگرچہ کل اسلام آباد میں بڑی متحرک رہیں، اور آج صبح وہ 9 سوا 9 بجے عدالت میں بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح سے کچھ پارٹی لیڈرز آج وہاں پر آئے ہوئے تھے کمرہ عدالت میں۔ محسن شاہ نواز رانجھا تھے، عطا تارڑ تھے، وہ تو خیر ان کے وکلاء میں بھی شامل ہیں، عطا تارڑ تو آتے ہی ہیں۔ تو یہ لوگ ان سب کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ پکارا گیا میاں شہباز شریف وغیرہ، تو پھر میاں شہباز شریف روسٹم پر آئے، اور ان کے ساتھ ان کے وکیل بیرسٹر امجد پرویز نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ان کی جگہ پر موجود تھے نواز ایڈوکیٹ، جو کہ ان کے جونیئر ہیں۔ نواز ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ جناب آج امجد پرویز صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی ناک سے اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، تو آج وہ عدالت میں نہیں آ سکے۔ تو انہوں نے اگلی تاریخ مانگنے کی کوشش کی، یا جیسچر دیا کہ وہ اگلی تاریخ چاہتے ہیں، تو جس پر جج جواد الحسن صاحب نے کہا کہ مجھے اگر آپ کہیں گے تو میں تو 25 سال بعد کی بھی تاریخ دے دوں گا، لیکن اس کا بھار جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا، اس لیے آپ تاریخ نہ لیں، کچھ نہ کچھ کام تو چلے ہم کر لیتے ہیں۔ آج کیا پروسیڈنگز کیا ہونی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک گواہ جو ہے آج اس کا بیان قلم بند ہونا ہے، اور اس کی پھر جرح ہونی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ چلیں جرح کرنے کے لیے تو وکیل موجود نہیں ہیں آپ کے، لیکن ان کا بیان قلم بند کے کاغذات کا جائزہ ضرور لے لیتے ہیں۔ یہ کرنے سے پہلے دلچسپ بات اب جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کرنے سے پہلے جج صاحب نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا، جی شہباز شریف صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کہنا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں نے کہنا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے 3 باتیں پھر کہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحب، جو پچھلی مرتبہ میں نے درخواست کی تھی کہ میرے معالجین جو ہیں ان سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے، جو میرا بورڈ بنا تھا وہ میری رپورٹ مجھے نہیں دے رہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ عدالت نے کہا ہے کہ مجھے رپورٹ دیں، مجھے ابھی تک میری رپورٹ نہیں ملی، میڈیکل رپورٹ۔ تو اس پر جواد الحسن صاحب نے کہا کہ میں آج جو تحریری آرڈر لکھوا رہا ہوں اس میں یہ کہہ دوں گا، اس میں لکھوا دوں گا کہ وہ آپ کو رپورٹ مل جائے، تو وہ آج آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پچھلی مرتبہ جو میں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کانٹیکٹ کرتے ہوئے $107 ملین بچائے، اور یہاں پر اس موجودہ حکومت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس کا آج پھر انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو دعویٰ کیا تھا کہ میں نے $107 ملین بچائے، وہ رپورٹ ہوا اور اس کی کسی جگہ سے بھی کوئی تردید نہیں آئی۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا کہ دیکھیں جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ڈیلی میل نے میرے خلاف ایک سٹوری شائع کی تھی کہ ڈیفڈ نے جو زلزلہ متاثرین کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پروگرام کے تحت ایرا کو پیسے دیے تھے، وہ پنجاب حکومت نے اس میں خرد برد کر کے وہ پیسے کھا لیے زلزلہ متاثرین کے، اور وہ پیسے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ بھیج دیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سٹوری جو ہے وہ ڈیلی میل میں چھپی تھی، ڈیفڈ کی ان پیمنٹس کے حوالے سے ایرا کو جو آئی تھیں، اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف مقدمہ کیا، ڈیلی میل کے خلاف، اور اس کے علاوہ جو ڈیفڈ کے پروگرام کے تحت پنجاب میں ہم نے £500 ملین ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کیا، یہ 100 ارب روپے بنتے ہیں۔ برطانیہ کے دارالعوام میں یہ کہا گیا کہ یہ پنجاب میں شفاف ترین پروجیکٹس تھے جن پر کام کیا گیا۔ اب نقطہ یہ تھا شہباز شریف صاحب کی گفتگو کا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر میں نے ان پروجیکٹس میں کوئی کرپشن کی ہوتی تو یہاں پر جو اب تک آپ کے سامنے 59 والیومز آ چکے ہیں اور ہزاروں صفحات آپ کے سامنے آ چکے ہیں،
تو یہ پروجیکٹ بھی یا ان پروجیکٹ میں ہونے والی کھوٹ بوٹ یا کرپشن بھی جو ہے نیب آپ کے سامنے لے آتی تو نہیں سامنے لائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراف ہے کہ میں نے بڑی ایمانداری سے کام کیا. تو اس پر احتساب عدالت کے جج جواد الحسن صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر نہیں وہ لے کر آئے تو آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں, وہ لے کر آ جائیں گے, پھر آپ کے خلاف یہ بھی لے آئیں گے. تو اس پر ایک چھوٹا سا کہکا عدالت میں لگا تو جج صاحب نے خود بھی ہنسے اور مسکراتے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں, کیوں ان کو یاد دلا رہے ہیں, کیوں ان کو بتا رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف یہ بھی لے کر آ جائیں گے. تو اس پر پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے میرے خلاف آج تک آدھے دھیلے کی, پہلے وہ ایک دھیلا کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن, آج انہوں نے کہا کہ آدھے دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکتے, ہزاروں سال تک نہیں کر سکتے, جتنے مرضی والیوم لے آئیں یہ میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے, اور آپ کے سامنے جو معاملہ چلے گا میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں نے بہت شفاف طریقے سے کام کیا. تو یہ شہباز شریف صاحب نے آج اپنی اس گفتگو میں 3 پوائنٹس رکھے جو کہ وہ چاہتے تھے میڈیا کی موجودگی کے میں وہ میڈیا کے ذریعے باہر آئیں, اور وہ آ گئے, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. یوں شہباز شریف صاحب کی یہ منشا بھی پوری ہو گئی. اب آتے ہیں ذرا عدالتی کارروائی کی طرف. عدالتی کارروائی کیا ہوئی, 2 گھنٹے تک ہوئی, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, آج پھر میں نے پچھلی دفعہ کچھ مظلومین کا ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں, جن میں قاسم قیوم ہے, جس میں فضل داد عباسی ہیں, جس میں شعیب قمر ہیں, جس میں راشد کرامت ہیں, جس میں سی ایف او عثمان ہیں. چلیں سی ایف او عثمان کو تو آپ اس میں شامل نہ کریں مظلومین میں میں ان لوگوں کو شامل کر رہا ہوں جن کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم ایک پاکستان کے قوانین کے مطابق ایک رجسٹرڈ کمپنی جو ہے اس میں ملازمت کر رہے تھے, بطور کیشیئر کر رہے تھے یا بطور پرچیز آفیسر کر رہے تھے, اور ہم اپنا کام کرتے تھے کیش گننے کا یا بینک میں جمع کرانے کا یا بینک سے وڈرا کر کے لانے کا, ہم تو اپنا کام کر رہے تھے, ہمیں ہتھکڑیاں کیوں لگائی جاتی ہیں. تو آج پھر وہی مظلوم میں ایک جو ہے نا وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے وہ مظلومین آج پھر عدالت میں پیش ہوئے, اور جیسے ہی آج صبح وہ آئے, ابھی شہباز شریف بھی نہیں آئے کہ ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا, تو ان میں سے ایک صاحب پھر پولیس سے مجھے الجھتے ہوئے بھی نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں لا کے اتنے رش میں کھڑا کر دیتے ہو. اب ان کی تکلیف بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ ان ساروں کو ایک ہی ہتھکڑی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے, یعنی ایک ہتھکڑی وہی چین دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, وہی جو 3 چین دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, تو وہاں سے اگر کسی نے کراس کرنا ہوتا ہے یا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے تو ان کو بڑی دقت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر کھڑا رہنے دو, جب ہماری باری آئے گی ہمیں بلایا جائے گا, ہم اندر آ جائیں گے, ہمیں پہلے سے لا کے کیوں کھڑا کر دیتے تو پولیس اہلکاروں سے الجھتے رہے. پولیس اہلکار خیر پھر ان کو واپس لے آئے, پھر ان کو دوبارہ لے کے آئے, رش عدالت میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو یہ دقت پیش آتی ہے. آج پھر میری ان میں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی. ان میں سے ایک بندے سے میں نے پوچھا, میں نام نہیں لیتا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر الزام کیا ہے. اس نے کہا مجھ پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. میں نے کہا وہ تو ہے, وہ تو سب پر ہے, آپ سارے 10-12 لوگ ہیں ان سب پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے, لیکن اسپیسیفکلی آپ کے اوپر کیا الزام ہے آپ پہ. میں نے کہا کہ پھر میں نے خود ہی کہا, میں نے کہا آپ نے ایک جعلی کمپنی آپ کے نام پر بنی ہوئی ہے, یہ الزام ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پر یہ الزام ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے وہ جعلی کمپنی کیوں بنائی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے خلاف جعلی کمپنی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ سے پوچھے بغیر آپ کے نام پر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کروا دی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر بنا دی گئی ہوگی, مجھے تو نہیں پتا, مجھ سے تو نہیں پوچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے نام پہ کوئی کمپنی موجود ہے. اب میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کسی شخص کے نام پر اس کو بتائے بغیر اس کا شناختی کارڈ اگر مل جائے تو اس کے نام پر کمپنی بنائی جا سکتی ہے, اور اگر بنائی جا سکتی ہے تو یہ جعل سازی بہرحال ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آپ عدالت میں کیا بیان دیں گے, آپ کہیں گے عدالت میں کہ میرے نام پر کمپنی بنا دی گئی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے. تو انہوں نے گریز کیا کہ ایک میڈیا پرسن کو میں اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کروں. لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ تمہارے جب سے تم قید ہو کیا تمہیں کمپنی سے تنخواہ مل رہی ہے, پیسے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تنخواہ نہیں مل رہی. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بے حسی ہے کہ جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہے تھے جب سے تم قید ہوئے ہو تو وہ کمپنی تمہیں تنخواہ بھی نہیں دے رہی. تو انہوں نے کہا جی نہیں دے رہی. تو میں نے کہا گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ چلا رہا ہے. اب ان کی جو حالت ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی یا لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے وہ شخص ہیں, اور ان کے ساتھ تو میری گزارش یہ ہے حمزہ شہباز صاحب سے اس ویڈیو میں کے ذریعے سے اور شہباز شریف صاحب سے اور ان کی کمپنی سے کہ وہ غریب جو آپ کے لیے پکڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں اور انہوں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہتھکڑی لگا کر پیش ہوتے ہیں, ان لوگوں کو کم از کم ان کی تنخواہ ادا کرتے رہیں. یہ ان کا موقف تھا. اب ایک اور صاحب انہی لوگوں میں سے, ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, میں نے کہا کراس چیک کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا مل رہی ہے. اب واللہ عالم اس میں سے کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال جن صاحب کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں انہی 5-6 لوگوں میں ان کا نام ہے, یعنی جن کو کیش بوائز کہا جاتا ہے, جو پیسے گنتے تھے, جو شہزاد اکبر صاحب کے بقول بوریوں میں پیسے رکھ کے جو ہے وہ جمع کرا کے آتے تھے اور ایک جگہ سے اور لینڈ کروزروں میں بھر کے پیسے لے کے جاتے تھے, انہی میں سے ایک صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ان کو تنخواہ نہیں مل رہی تو ان کے گھر کا چولہا جلانے کی ذمہ داری
تو شاید انہی لوگوں کی ہے جن کی وجہ سے آج یہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہ یہ خود بینیفیشری نہیں تھے، خود تو یہ ملازمت کرتے تھے، خود انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی۔ اگر الزام شہباز شریف پر ہے تو ان پر ان کی وجہ سے ہے، تو بہرحال ان کا نظام چلتا رہنا چاہیے۔ یہ میں ایڈیشنل بات کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں۔ آج بھی عدالت میں جیمرز لگے ہوئے تھے۔ پچھلی سماعت میں جب عدالت میں کمرہ عدالت میں شہباز شریف صاحب نے نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، تو اس کے بعد پچھلی مرتبہ جیمرز آ گئے تھے اور کمرہ عدالت میں جیمرز لگا دیے گئے تھے تاکہ ٹیلی فون پر بات نہ کوئی شخص کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون پر کسی سے بات چیت کی تھی، تو آج بھی کمرہ عدالت میں جیمرز موجود تھے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب شہباز شریف صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور آ کر اپنے لوگوں سے مل رہے تھے، تو ایک شخص فوراً آگے بڑھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ٹیشو باکس پکڑا ہوا تھا، سینیٹائزر پکڑا ہوا تھا، اور ایک نوٹ پیڈ اور ایک پین پکڑا ہوا تھا، اور وہ شخص پھر مسلسل جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے ان کے پیچھے وہ شخص مسلسل نوٹ پیڈ لیے اور پین لیے اور یہ چیزیں لیے کھڑا رہا تاکہ اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ انہیں پیش کر سکے۔ یعنی بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف صاحب جب کسی اہم عہدوں پر رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، یا جیسے منسٹرز کے ساتھ کوئی سیکرٹری کھڑا رہتا ہے چیزیں ہاتھ میں تھمائے، تو کمرہ عدالت میں ملزم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح سے ایک آدمی ضروری چیزیں نوٹ پیڈ، پین اور ٹیشو باکس اور سینیٹائزر لیے کھڑا رہا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کاروائی پھر عدالتی کاروائی باقاعدہ شروع ہونے لگی، یعنی آج جو گواہ جن کا بیان ریکارڈ ہونا تھا وہ تھے بلال ضمیر صاحب، جو ڈپٹی کمشنر ایف بی آر لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور میں یہ تھے، اور ان کا جو ہے وہ ان کا کام یہ تھا، انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو شور عدالت میں بہت ہو رہا تھا، تو جج جواد الحسن صاحب نے عطا تارڑ صاحب سے کہا، انہوں نے کہا یار میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ان کے جتنے ملاقاتی آئے ہوئے ہیں، یہ اگر ان سے ملاقات جن لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں ان سے کہیں ذرا کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں، میں ذرا کام کر سکوں، یہ شور اتنا ہو رہا ہے کہ دقت ہو رہی ہے کام کرنے میں، ہم سے کام ہو نہیں پا رہا۔ تو عطا تارڑ صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں 5 منٹ کے لیے چیمبر میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ 5 منٹ میں یہ رش ختم کرا دیں اور میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ جن لوگوں سے آپ نے ملاقات کر لی ہے ان کو بھیج دیں یا وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ کہہ کہ جج صاحب 5 منٹ کے لیے چلے گئے، 5 منٹ کے بعد واپس آئے تو ایک بھی شخص کمرہ عدالت کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، ملاقاتی وہاں موجود تھے، شہباز شریف صاحب وہاں موجود تھے، رش برقرار تھا، اور جج صاحب نے آ کر واپس اس کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اب جو بیان ریکارڈ ہوا وہ یہ سمپل سا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں جج صاحب نے پوچھا 10/10/2019 کو کہاں تھے، انہوں نے کہا 10/10/2019 کو میں ڈپٹی کمشنر تھا اور میرے کمشنر نے مجھے حکم دیا، ڈپٹی کمشنر ایف بی آر لارج ٹیکس پیئر آفس، یہ پورا ان کا ٹائٹل تھا، میرے کمشنر نے مجھے حکم کیا کہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور رابعہ عمران، ان تینوں کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ اور انکم ٹیکس سٹیٹمنٹس ہیں یہ نیب کے جو آئی او ہیں ان کو جمع کروا دی جائیں۔ تو میں نے ان تمام ریکارڈز کی کاپی اٹیسٹ کر کے ان کو جو ہے وہ جمع کرائی۔ یہ ٹوٹل ان کا بیان تھا، اور اس کے بعد جو کاغذات جمع کرائے تھے ان کاغذات کا دونوں جو جانب کے وکلاء تھے وہ جائزہ لیتے رہے اور صفحات نمبر دیکھتے رہے کہ اس صفحے سے اس صفحے تک فلاں صاحب کی ہیں، اس صفحے سے اس صفحے تک، وہ اپنا ریکارڈ سیدھا کیا اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے ریکارڈ میں لایا گیا جو کہ جمع کرایا گیا تھا۔ یہ کل کاروائی ہوئی اور اس میں 1.5-2 گھنٹے لگے، اور اس کے بعد پھر آخر میں دلچسپ صورتحال دوبارہ ہوئی جب اس کی اگلی سماعت آنی تھی، تو اگلی سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہونا تھی، وکلاء انٹرسٹڈ تھے کہ یہ سماعت جو ہے یہ مختصر آج اس لیے کام رہا کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں، بیرسٹر امجد پرویز صاحب وہ جرا کرنے کے لیے موجود نہیں تھے، اس لیے کہ آج عدالتی کاروائی پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن جب اس کی سماعت ملتوی ہونی تھی تو اس دوران عدالت سے درخواست کی گئی نواز ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے کہ اس کو آپ ملتوی کر دیں اگلے بدھ تک کے لیے، یعنی اگلے بدھ کو 27 تاریخ بنتی ہے۔ تو جج صاحب نے اپنا جو شیڈول دیکھا اپنے مددگار کی مدد سے، تو بتایا گیا کہ 25 تاریخ کو یہ ہو سکتی ہے۔ تو جج صاحب نے بھی کہا کہ میں اس کو 25 سے آگے نہیں لے جانا چاہتا، بلکہ دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ، جج صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ 22 تاریخ کو میری عدالت میں یہیں پر خواجہ آصف صاحب نے آنا ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں، میں 22 تاریخ کو ہی ان کو بھی تاریخ لگا دیتا ہوں، دونوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو وکلاء نے کہا نہیں آپ بدھ کی تاریخ دے دیں۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں آپ شہباز شریف صاحب پوچھ لیں ملاقات، اگر وہ خواجہ آصف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں جو ہے وہ ان کو 22 تاریخ لگا دیتا ہوں، خواجہ آصف بھی آ جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ 27 کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں 25 سے آگے تو نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں 25 کو مقرر کر دیتے ہیں، 25 جنوری کو۔ لیکن پھر وکلاء نے کہا کہ 26 تاریخ کو رمضان شوگر مل میں حمزہ نے بھی آنا ہے، تو ایک ہی دن بلا لیں، پبلک جو ہے وہ کنوینئنس رہتی ہے،
کنٹینر لگاتے ہیں, راستے بند کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو بار بار پیر کو بھی ہوگی, منگل کو بھی ہے, تو آپ منگل ہی کر دیں تاکہ منگل کو شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں گے. حمزہ اپنے کیس میں آئے ہوں گے, تو اس کیس میں بھی حمزہ کو آنا ہے, تو 2 دن نہیں آنا پڑے گا. تو بہرحال پھر 26 جنوری بروز منگل یہ سماعت تب تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب 22 تاریخ کو خواجہ آصف کی ہے, 26 کو پھر جو ہے وہ حمزہ شہباز کی رمضان شوگر مل کی سماعت بھی ہے کورٹ نمبر 5 میں, اور کورٹ نمبر 2 میں منی لانڈرنگ کی بھی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی آنا ہے. تو پھر جو نیکسٹ پروسیڈنگ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج اجازت دیجیے, اللہ حافظ.